السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ ہر انسان جو اس دنیا میں آیا ہے وہ گناہگار ہے، خطاکار ہے، اور انبیاء کرام علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام کے علاوہ کوئی ایسا نہیں جو معصوم عن الخطا ہو۔ اس لیے ہر صاحب ایمان کو اپنے گناہوں اور اپنی خطاؤں کے حوالے سے فکر مند رہنا چاہیے کہ کس طریقے سے وہ ان گناہوں کو اللہ کے ہاں سے دھلوا لے اور مٹوا لے۔ شریعت اسلامیہ میں
اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے اعمال سکھلائے ہیں کہ جن کے کرنے سے انسان کے گناہ دھل جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں۔ ان میں سے بعض اعمال تفصیلی ہیں اور بعض اعمال مختصر ہیں، آسان ہیں، لیکن ان کے نتائج بہت ہی شاندار ہیں۔ ان مختصر اور آسان کاموں میں سے ایک کام اپنی زبان سے اللہ کے حضور دل جمی کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہے، استغفار طلب کرنا ہے۔ اس لیے کہ گناہوں کو مٹا دینے کے دوسرے عمل وہ آہستہ آہستہ بتدریج مشکل ہوتے چلے جاتے ہیں، اور سب سے زیادہ آسان عمل یہی ہے کہ انسان اپنی غلطیوں کا احساس کرتے ہوئے، اعتراف کرتے ہوئے اللہ رب العزت کے حضور ان کو معاف کروا دے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک تو آپ ان کے درمیان موجود ہیں، یعنی آپ کی زندگی جب تک موجود ہے، آپ کا وجود اس دنیا میں موجود ہے، اللہ رب العزت ان صحابہ کو عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا، اور آپ کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد قاعدہ اور اصول یہ ہوگا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی امت کو اس وقت تک عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا جب تک وہ استغفار طلب کرتے رہیں گے۔ تو قاعدہ یہ ہوا کہ جب جب امت استغفار کرتی رہے گی، اللہ رب العزت کی پکڑ اور عذابوں سے محفوظ رہے گی، اور جب جب انسان غافل ہو جائے گا تب تب اللہ کی پکڑ بھی سخت ہو جائے گی، سختیاں بھی آئیں گی، دنیاوی عذاب بھی آئیں گے، اور قرآن نے ان کی وجہ یہی بیان کی ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے دنیا کے اندر ان چھوٹے عذابوں کو بھیجنے کا مقصد ہی یہ ہے لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ ان تکلیفوں، پریشانیوں اور ان جھنجھوڑنے کے نتیجے میں انسان کو عقل آ جائے اور وہ واپس اللہ کی طرف پلٹ جائے۔ اللہ رب العزت سے استغفار طلب کرنے کے بہت سے طریقے ہیں۔ ہر انسان اپنی زبان میں بھی اللہ سے معافی مانگ سکتا ہے، استغفار طلب کر سکتا ہے، لیکن ان استغفار طلب کرنے کے طریقوں میں سے بھی بعض طریقے اور الفاظ ایسے ہیں جو اپنے اندر خصوصیات رکھتے ہیں، اور خصوصاً کچھ کلمات تو ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ تعلیم دی ہے، اور جب کوئی شخص ان کلمات کے ذریعے اللہ رب العزت سے استغفار طلب کر لے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے کہ نہ صرف یہ کہ انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بلکہ اس بات کی گارنٹی بھی مل جاتی ہے کہ ان الفاظ کو ادا کرنے والا اللہ کی طرف سے جنتیوں میں شمار کر لیا جاتا۔ اس لیے یہ بات ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر
ان آسان لیکن انتہائی قیمتی الفاظ کو سیکھیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ اس قدر راضی ہو جاتے ہیں کہ انسان کے گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں اور اسے جنت میں بھی داخل کر دیتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے آسانی فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو استغفار کرنے کا طریقہ سکھلا کر گئے، اور صرف سکھلا کر نہیں گئے بلکہ آپ نے فرمایا کہ جو کلمات میں تمہیں سکھانے والا ہوں یہ کلمات سید الاستغفار ہیں۔ اللہ سے جن بھی الفاظ کے اندر معافی اور مغفرت طلب کی جا سکتی ہے ان تمام الفاظ اور کلمات کے سردار ہیں، یعنی سب سے اعلیٰ اور ارفع، سب سے جامع ترین الفاظ جن میں کوئی شخص، کوئی بندہ اللہ سے معافی مانگ سکتا ہے وہ کلمات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے۔ اس حدیث مبارکہ کو حضرت شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ امام بخاری سمیت شاہ ستہ کی تمام کتب حدیث اور دیگر کتب حدیث کے اندر محدثین کرام نے اس روایت کو نقل کیا ہے، اور حضرت شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے اس روایت کے آغاز میں مختلف الفاظ ملتے ہیں۔ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلک علی سید الاستغفار، شداد کیا میں تمہیں سید الاستغفار کے کلمات نہ سکھاؤں؟ اور ایک اور روایت میں حضرت شداد کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعلموا سید الاستغفار، تم سید الاستغفار سیکھو، اس کا علم حاصل کرو، اس لیے کہ یہ اتنی قیمتی چیز ہے کہ ہر صاحب ایمان کو باقاعدہ ان کلمات کو سیکھنا چاہیے اور اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے مطابق کہ تعلموا سید الاستغفار، سید الاستغفار کو سیکھو، آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں اللہ کی توفیق سے میں اور آپ سید الاستغفار کے ان کلمات کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کن الفاظ کو استغفار کے الفاظ کا سردار کہا ہے، اور جب کوئی شخص سنت طریقے سے ان کو پڑھ لیتا ہے تو اس کو کیا کچھ حاصل ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6306 ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 6306، حضرت شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید الاستغفار ان تقول، سید الاستغفار یہ ہے کہ تم یہ کہو اللہم انت ربی، اے اللہ آپ میرے رب ہیں، لا الہ الا انت، آپ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، خلقتنی، آپ نے مجھے پیدا کیا ہے، وَأَنَا عَبْدُكَ، اور میں آپ کا بندہ ہوں، وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، اور میں آپ کے عہد اور وعدے کے اوپر اپنی استطاعت کے مطابق قائم ہوں، اعوذ بک من شر ما صنعت، میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس شر سے جو میں نے خود تعمیر کیے، ابو لک بنعمتک علی، اس اعتراف کے ساتھ کہ آپ نے مجھ پر بے تحاشا نعمتیں کی، وابو لک بذنبی، اور اس کے ساتھ اس بات کا بھی معترف ہوں کہ میں بڑا گناہگار ہوں، سیاہکار ہوں، میرا گناہ بہت زیادہ، فاغفر لی، تو بس اب آپ سے استدعا یہ ہے فاغفر لی، آپ میری مغفرت کر دیجیے۔ کیوں؟
فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، اس لیے کہ آپ کے سوا گناہوں کو معاف کر دینا، بخش دینا، یہ کسی اور کا اختیار نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل ان يمسي، جس نے ان الفاظ کو دن کے کسی حصے میں کہا، اور دوسری روایت میں حین یصبح، جب اس نے صبح کی یعنی فجر کی نماز کے بعد کہا، تو دونوں روایات کو ملا لیں تو بہتر اور افضل یہ ہے کہ انسان فجر کی نماز کے متصل بعد جو اذکار کرتا ہے صبح اور شام کے، جس طرح ہم اذکار کرتے ہیں، اس میں اس کو شامل کرے، اور اگر کسی وجہ سے اس وقت نہیں پڑھ سکا تو دن کے کسی بھی حصے میں، من النہار کے الفاظ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دن کے کسی بھی حصے میں پڑھ لے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر شام ہونے سے پہلے پہلے اس کی موت کا وقت آ گیا اور یہ فوت ہو گیا تو فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اللہ کے نزدیک اس کا شمار جنتیوں میں ہوگا۔ اور دوسری حدیث مبارکہ میں آپ نے فرمایا جو اس طرح کہہ دیتا ہے شام کو ہونے سے پہلے پہلے اگر اس کو موت آ گئی، اللہ نے اس کے لیے جنت واجب کر دی۔ اور پھر آپ نے فرمایا وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ، اور جس نے یہ الفاظ رات میں ادا کیے، اور دوسری حدیث میں مَنْ قَالَهَا حِينَ يُمْسِي، جس نے شام ہوتے وقت یہ کہا، یعنی مغرب کی نماز کے متصل بعد جو اذکار آپ کرتے اس میں، اور اگر اس وقت نہ کر سکے کسی وجہ سے تو جس وقت موقع میسر آئے رات میں کسی بھی پہر انسان یہ بات کہہ دے، آپ نے فرمایا موقناً بہا، شرط یہ ہے کہ وہ اس پر یقین رکھتا ہو، جو الفاظ کہہ رہا ہے اس کا عقیدہ، نظریہ اور ایمان بھی ویسا ہی ہو۔ تو پھر کیا ہے فمات قبل ان یصبح، اور اس کو صبح ہونے سے پہلے موت آ گئی، فہو من اہل الجنہ، تو یہ بھی اللہ کے ہاں جنتیوں میں شمار ہو جاتا۔ اب یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے کہ انسان کو موت یا دن کے وقت آنی یا رات کے وقت آنی، انہی دو پہروں میں سے کسی ایک پہر میں اس کو موت آنی، تو صبح پڑھ لے تو شام ہونے تک اگر مر گیا تو جنتیوں، اور شام کو پڑھ لے تو صبح ہونے تک اگر فوت ہو گیا تو جنتیوں میں۔ چند الفاظ جن کو ادا کرنے میں 1 منٹ بھی پورا نہیں لگتا، اگر انسان کے لیے جنت کا سودا خرید لائیں تو اس سے بڑی اور قیمتی بات کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم چند باتوں پر توجہ کر لیں۔ پہلی بات کہ سستی اور کاہلی کو دور کر کے ان کلمات کو اپنی زندگی میں اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنائیں، صبح اور شام کے اذکار میں ان کو پڑھنا عادت بنائیں۔ یہاں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، خصوصاً فجر اور مغرب کی نماز کے بعد ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جلد سے جلد بس مسجد سے باہر نکل جائیں۔ صبح کے وقت یہ جلدی ہوتی ہے جا کر سونا ہے یا کبھی کام کرنا ہے تو بس بھاگیں، شام کے وقت یہ جلدی ہوتی ہے پورا دن کے کام کیے ہوئے تھکے ہوئے آئے جی بس جلدی گھر پہنچے ریلیکس کریں۔ اور کتنے ہی ساتھی ان اوقات کی برکتوں سے وہ ثمرات نہیں سمیٹ سکتے جو ان کو میسر آ سکتے۔ تو صبح اور شام کے جو اذکار ہیں خصوصاً فجر کے بعد اور مغرب کے بعد ان کو اپنی روٹین بنائیں، اور آپ یہ روٹین بنا کر دیکھیں اور پھر مشاہدہ کریں کہ زندگی کے اندر اللہ نے کتنی آسانیاں پیدا کر دی، کتنی مصیبتیں اور پریشانیاں، غم اور تکلیفیں جو پہلے ساتھ لاحق تھی، ان اذکار کی وجہ سے اللہ نے ان کو کیسے رفع کر دیا آپ کو محسوس بھی نہیں ہوگا۔ بڑی آسانی کے ساتھ مشکلات دور ہو جائیں گی،
ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم مسنون اذکار کی طرف نہیں آتے. تو پہلی بات، آج اس بات کا تہیہ کریں کہ آئندہ جتنی زندگی ہے انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے سید الاستغفار کو صبح اور شام پڑھنا بھولیں گے نہیں. اور پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے تعلموا، سیکھو اور سکھاؤ، اس پر بھی عمل کریں گے اور دوسروں کو بھی سکھائیں گے کہ یہ الفاظ اتنے قیمتی ہیں، اگر میرے سکھانے سے کسی دوسرے کی مغفرت ہو جائے، اس کی نجات ہو جائے تو مجھے کتنا ثواب ملے گا. میں اکیلا اپنا ثواب نہ سمیٹوں، کتنے ہی لوگوں کے جنت میں داخلے کا سبب بن جاتا. دوسری بات، سید الاستغفار کے اس کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شرط لگائی ہے، اور وہ شرط کیا ہے؟ من قالها موقنا بها، جس نے زبان سے یہ کلمات ادا کیے، لیکن ایک شرط ہے موقنا بها، ان پر یقین رکھتے ہوئے، ان پر یقین رکھتے ہوئے، اس کے لیے یہ صلہ ہے. اس موقنا بها کے دو معنی محدثین کرام نے بیان کیے. پہلا معنی، اس بات کا یقین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات مبنی بر حق ہے، اور اگر میں یقین کے ساتھ یہ کلمات ادا کروں گا تو واقعتاً گناہ بھی معاف ہو جائیں گے اور جنتیوں میں ہو جاؤں گا. بعض لوگ ہیں عمل تو کرتے ہیں، یقین نہیں ہوتا، پڑھ بھی رہے ہیں اور اس کے ساتھ پھر بھی دل میں وسوسے آتے ہیں، پتہ نہیں اللہ قبول کرے گا نہیں کرے گا، پتہ نہیں میں ٹھیک کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا. یہ تھوڑے سے تو جملے ہیں، میرے گناہ تو بہت بڑے بڑے ہیں، ان تھوڑے سے جملوں کو ادا کرنے سے کیسے پتہ نہیں معاف ہو جائیں گے. اس قسم کے جتنے وسوسے ہیں یہ دل و دماغ میں نہیں آنے چاہیے. موقنا بها، یقین کے ساتھ. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دعا کے ساتھ یہ شرط رکھی ہے، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، تم اللہ سے دعا مانگو اس شرط کے ساتھ کہ تمہیں اس کی قبول ہونے کا یقین ہو. فإن اللہ لا يقبل من قلب غافل لاهٍ، اس لیے کہ اللہ غافل اور کھیل تماشے میں پڑے ہوئے دل سے نکلنے والی دعا کو قبول نہیں فرماتا. بس عادت ہے، اب سید الاستغفار یاد کر لیا تو مغرب کے بعد اور فجر کے بعد ایک عادت ہے کیونکہ پڑھنا، تو بس پڑھ لیا. یقین نہیں، اس کے معنی پر غور نہیں، اور کس نیت کے ساتھ پڑھ رہا ہوں یہ موجود نہیں، تو یاد رکھیے فوائد حاصل نہیں ہو سکتے. موقنا کے اندر یہ بات شامل ہے، یقین کامل ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور میں اللہ کی توفیق سے ہی یہ کام کرنے جا رہا ہوں تو اللہ یقیناً قبول فرمائے. اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے، فکر ہی نہیں ہے کہ میں دعا مانگوں گا تو پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، اس لیے کہ اللہ نے جب توفیق دے دی کہ اس سے مانگ لیا پھر تو قبول ہی ہونی ہے. مجھے اس بات کی فکر ضرور ہے مجھے دعا مانگنے کی توفیق ملے گی یا نہیں ملے گی. اس لیے عمل کرتے ہوئے یقین رکھنا. اور دوسرا معنی محدثین کرام نے اس موقنا کا یہ بیان کیا ہے، جو الفاظ زبان سے ادا کر رہا ہے اس پر یقین بھی ہو اور عمل بھی ہو. الفاظ سے تو کہہ رہا ہے اللہم انت ربی، اللہ آپ میرے رب ہیں، میرے پالنے والے ہیں، اور رزق کے معاملے میں سمجھتا ہے حرام نہ کمایا تو کہیں سے نہیں آئے. الفاظ تو زبان سے کہہ رہا ہے لا الہ الا انت، آپ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. اور عبادت کی سب سے بڑی قسم استعانت وہ ہے، وہ غیر اللہ سے ہے. یا رسول اللہ مدد، یا غوث اعظم مدد، یا فلانا مدد، یا فلاں مدد، کتنے ہم نے جمع کر لیے. زبان سے لا الہ الا اللہ کہ اللہ آپ کے سوا میری عبادت کے لیے کوئی اور مستحق نہیں، معبود برحق صرف آپ ہیں.
لیکن اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی عبادت بھی کرنا یہ موقناً بہا نہیں ہے۔ اس کے بعد کا خلقتنی، آپ نے مجھے پیدا کیا ہے، اس بات کا یقین ہو کہ اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے اور اللہ ہی رب العزت ہی دینے والا ہے۔ 2-3 سال شادی کو گزر جائیں، اولاد نہ ہو تو اس خلقتنی پر سے ایمان اٹھ جاتا ہے ہمارا۔ پھر ہر آستانے پر جس کے متعلق پتہ چل جائے کہ فلاں بھی دیتا ہے اور فلاں بھی دیتا ہے، اس کے چکر لگنا شروع ہو جائے اور سمجھے کہ اللہ کے ہاں سے نہیں ملے گی، فلاں فلاں دے گا، اس کا اختیار ہے۔ اور پھر نظر نیاز بھی اور وہ سارے شرکی عمل بھی جو اس خلقتنی کے جملے کے منافی ہیں، تو پھر زبان سے صرف خلقتنی کہنا کافی نہیں ہوگا۔ جس اللہ نے مجھے پیدا کیا، آپ کو پیدا کیا، کل کائنات کو پیدا کیا، وہی ہے جو آگے اولادیں بھی دیتا ہے۔ اللہ کے سوا یہ کسی اور کا حق نہیں، نہ اللہ کے سوا یہ کسی کی صفت ہے کہ وہ خالق ہو۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کہا ہے ارونی ماذا خلقوا من الارض قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ، اللہ کے رسول آپ کہیے تمہارا کیا خیال ہے جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، ارونی ماذا خلقوا من الارض، مجھے دکھاؤ تو صحیح زمین میں انہوں نے کیا پیدا کیا، کیا ان کی بھی کوئی مخلوق موجود ہے؟ ام لہم شرک فی السماوات، یا یہ کہ وہ آسمانوں میں اللہ کے کوئی شراکت دار ہیں؟ جب ایسا نہیں ہے تو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کیوں؟ اور اس کے بعد کیا کہا وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، اللہ جو آپ سے عہد و وعد کیا تھا اس پر میں اپنی استطاعت کے مطابق قائم ہوں۔ یہ کون سا عہد ہے؟ محدثین کرام فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے اس عہد کو قرآن میں بیان کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تمام ذریت کو ان کی پشت سے نکال کر جمع کیا اور ان سے یہ عہد لیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے یک زبان ہو کر کہا کیوں نہیں اللہ، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ یہ عہد ہے، اور اسی عہد کی تجدید اشہد ان لا الہ الا اللہ کے اندر جو عالم ارواح میں کیا تھا، اس دنیا میں آ کر انبیاء کے ذریعے اس کی یاد دہانی کروائی گئی۔ اسی لیے تو انبیاء کو کہا گیا نا فذکر، اللہ کے رسول آپ ان کو یاد دہانی کروائیے۔ تو مفسرین کہتے ہیں یہ یاد دہانی کس بات کی ہے؟ یاد دہانی تو اس بات کی ہوتی ہے جو پہلے بتا دی گئی ہو اب یاد کروائی جا رہی ہے۔ ریمائنڈر تو اس چیز کا ہوتا ہے نا جو پہلے سے بتا دیا گیا۔ تو عالم ارواح میں اللہ رب العزت نے بتا دیا تھا الست بربکم، سب نے مان لیا۔ اس دنیا کے اندر انبیاء کا سلسلہ اس کو ریمائنڈ کروانے کے لیے، اس کو یاد کروانے کے لیے، یہ یاد دہانی ہے۔ اس عہد کے مطابق اس پر میں قائم ہوں کہ میں آپ کو ہی اپنا رب مانتا ہوں، خالق اور مالک مانتا ہوں۔ اب وعد کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اور اس کے رب کے درمیان ایک وعدہ ہے۔ وہ وعدہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان من مات لا یشرک باللہ شیئا وادى ما افترض علیہ ان یدخلہ الجنہ، اللہ اور بندے کے درمیان وعدہ یہ ہے کہ جو شخص مر جائے اس حالت میں 2 کام کر کے آیا ہو۔ پہلا کام اللہ یشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا ہو، اور دوسرا کام وَأَدَّى مَا افْتَرَضَ عَلَيْهِ، جو اللہ نے اس کے اوپر فرض کیا تھا ان فرائض کو ادا کر کے آیا۔ کم از کم معیار یہ ہے کہ فرض پورے کرتا ہو۔ اللہ رب العزت کا اس سے وعدہ یہ ہے ان یدخلہ الجنہ، کہ اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے نا، ایک صحابی نے آ کر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے معاملات تو بہت زیادہ ہیں، آپ مجھے بتائیے کچھ مختصر عمل جس کے کرنے سے نجات ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ تم اشہد ان لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو واشہد ان محمد رسول اللہ کا اقرار کرو، جو اللہ نے دن میں 5 نمازیں فرض کی ہیں اس کے فرائض ادا کرو،
اور اسی طرح رمضان کے روزے رکھو، زکوٰۃ اگر فرض ہو جائے تو زکوٰۃ ادا کرو، اور اگر اللہ استطاعت دے تو حج کرو۔ بس یہ فرائض ہیں۔ ان فرائض کو جو ادا کر لے تو کہنے لگا اگر میں یہ کر لوں تو بس میری نجات ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا اگر تم اتنا کر لو گے تو نجات ہو جائے گی۔ کہنے لگا آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں نہ اس میں اضافہ کروں گا نہ کمی کروں گا۔ جب اٹھ کر چلا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ بندہ اپنی بات پر قائم رہا تو اگر کوئی جنتی دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو دیکھے۔ یہ ہے مفترض علیہ، جو اللہ نے فرض کیا ہے۔ اور یاد رکھیے اس کے اندر حلال کی تمیز کرنا اور حرام کو چھوڑنا یہ بھی اللہ نے فرض کیا۔ صرف ایک حدیث سے ساری بات واضح نہیں ہوتی، تمام احادیث کو آپ جمع کریں گے، اللہ نے جو فرض کیا ہے ان فرائض کا خیال کرنا۔ اب کتنا خیال کرنا یہ سید الاستغفار میں بیان کر دیا، مستطاعت، اللہ جتنی میری قوت اور طاقت سے، جتنی میری قوت اور طاقت، اس لیے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے یہ اصول قرآن میں بیان کر دیا کہ کسی نفس کو اللہ تعالیٰ اس کی وسعت سے زیادہ مکلف نہیں بناتا، اس کی جان سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا لوگوں اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اپنے آپ کو تھکاوٹ میں اور مصیبت میں نہ ڈالو، اس لیے کہ تم عبادت کرتے کرتے تھک جاؤ گے لیکن اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہوئے نہیں تھکیں گے۔ اور یہ آپ نے کب فرمایا تھا؟ جب آپ نے مسجد نبوی کے اندر دو ستونوں کے درمیان کچھ رسیاں بندھی ہوئی دیکھی۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ بعض صحابیات اور بعض صحابہ بھی رات کو لمبے قیام کرتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں اور طویل قیام کرتے ہیں، اور اس میں کھڑے کھڑے جب تھک جاتے ہیں تو اس کے ساتھ اس کو پکڑ کے ذرا سہارا لیتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اس طرح کی عبادت اللہ کو مطلوب نہیں۔ انسان اچھے طریقے سے بہترین انداز میں فرائض کو پورا کرے اور اس کے بعد جتنے اچھے انداز میں خوش طبعی کے ساتھ اور صحت کے ساتھ نفل ادا کر سکے وہ انسان کو کرنا چاہیے۔ اللہ کو تعداد نہیں چاہیے، اللہ کو کوالٹی چاہیے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اکثر عملا نہیں ہے بہت زیادہ عمل لے کر آؤ، دنیا چھوڑ دو، جنگلوں میں پھرتے رہو، ساری زندگی ایک ٹانگ پہ کھڑے رہو، کوئی کچے دھاگے سے لٹکا ہوا ہے، کوئی کیا ہے کوئی کیا ہے، عجیب عجیب کرامتیں ہم نے گھڑ لی۔ ایسی کوئی بات اللہ کا مطالبہ نہیں، مستطاعت۔ اور پھر اس بات کا اقرار اللہ جو کچھ میں نے برا کیا اس کی شر سے میں آپ سے پناہ مانگتا، اس لیے کہ برے اعمال انسان کے لیے شر لے کر آتے۔ اور پھر نعمتوں کا شکر، اس بات کا احساس کہ اللہ نے بن مانگے کتنی نعمتیں دی ہیں، اور پھر اس بات کا احساس کہ میں ان نعمتوں کا حق نہیں ادا کر سکا۔ حق تو یہ تھا کہ میں اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری کرتا، لیکن میں نے الٹا نافرمانی کی۔ اب دعا ہے ان تمام چیزوں کو یقین کے ساتھ دل میں بسا کر پھر اب اللہ سے مانگنا، فاغفر لی، اللہ میری معاف کر دے، اللہ پچھلے جاندے کر دے، فإنه لا يغفر الذنوب الا انت، اس لیے کہ مجھے پتا ہے کوئی اور نہیں جس کے سامنے جا کر میں گڑ گڑا سکوں، کوئی اور نہیں جو میری اس سیاہ کاری کو دھو سکے، کسی کا یہ اختیار نہیں آپ کے سوا کہ وہ میرے ان گناہوں کو معاف کر سکے۔ جو اس انداز میں معافی مانگ لے، حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آدم کے بیٹے تو زمین اور آسمان کے خلا کو گناہوں سے بھر کے لے آ، لیکن صرف ایک شرط ہے اس کے اندر شرک کی آمیزش نہ ہو، میں زمین اور آسمان کے خلا کے برابر مغفرت لے کر آؤں گا اور تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، اور ساتھ میں ولا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی میں نے تیرے کتنے معاف کر دیے، ہمارے بہت زیادہ بھی اس کے آگے تو کچھ نہیں۔ تو ان الفاظ کو سیکھیے، خود بھی ادا کیجیے، اپنی اولادوں کو بھی سکھائیے، گھر والوں کو بھی سکھائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کیجیے۔ تعلموا سید الاستغفار، سید الاستغفار کو سیکھو، یہ سیکھ کر اس پر عمل کیجیے کہ بڑے ہی قیمتی الفاظ ہیں، مختصر سے الفاظ جن کو ادا کر دے انسان تو انسان کے لیے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔
برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم ارحم على أحوالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.